سیٹ کھلائے گا نا وہاں بٹھا کے ہمیں، تو ہم بھی اللہ کے گھر جا رہے ہیں مہمان بن کے، تو اللہ ہی کھلائے گا. تو اللہ نے کب کہا کہ میں تمہیں اس طرح سے کھلاؤں گا کہ آسمان سے من و سلوہ اتاروں گا؟ اگر تم اپنے ساتھ کھانا لے کے جاتے ہو تو وہ بھی تو اللہ ہی کھلا رہا ہے نا، اللہ نے انتظام کیا ہے. تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اپنے ساتھ راشن دال پانی لے کے جایا کرو حج کے سفر پہ، تاکہ بھیک نہ مانگنا پڑے. کیوں؟ فإن خیر الزاد التقویٰ، سب سے بہتر زاد راہ وہ تقویٰ ہے. تو اگر تم خالی ہاتھ گئے اور وہاں لوگوں سے بھیک مانگ کے تقویٰ ہی ختم کر دیا تم نے، کیونکہ بھکاری اللہ کو پسند نہیں ہے، تو تقویٰ ہی پہ سودے بازی کر لی، تو جو چیز سیکھنے جا رہے ہو وہی وہاں چھوڑ کے آ جاؤ گے تم. تو اس لیے یہ بہت بری حرکت ہے. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کو نا کسی شخص کا بھیک مانگنا پسند نہیں ہے، حج کے سفر میں بھی. تو آپ سوچئے کسی کنٹری کا بھکاری ہونا اللہ کو کہاں سے پسند ہوگا. تو اس لیے اپنے ملک کو بھی ہمیں ترقی دینے کی کوشش کرنی چاہیے، اکنامیکلی اس کو مضبوط بنانے کی کوشش کرنی چاہیے. اور آج دنیا میں جو اکنامیکلی کمزور ہے نا، وہ بڑی طاقتوں کا غلام بن جاتا ہے، اس پر پھر بڑی طاقتوں کی پالیسیاں چلتی ہیں، پھر وہ تقویٰ ختم. ہمارے ملک میں جو کو ایجوکیشن سسٹم ہے پاکستان میں، ہم جب بھی بات کرتے ہیں ہم بڑے طبقے سے، تو کہتے ہیں بھائی اوپر کا دباؤ ہے. اور پھر وہ ہمارے حکمران جواب ہی دیتے ہیں بھائی جن کا کھاتے ہیں ہم، تو ہمیں پالیسیاں بھی انہی کی چلانی پڑیں گی، قرضے لیتے ہیں ہم ان سے، تو پھر پالیسیاں بھی انہی کی. تو وہ ہمارے سسٹم کو تباہ کر رہے ہیں، خاندانی نظام کو. ہمارے ملک میں زنا کو عام کیا جا رہا ہے، بے حیائی کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، NGOs یہ کام کر رہی ہیں بہت ساری. خاندانی نظام توڑ پھوڑ کے رکھ دیے. جو عدالتی خلا پاکستان میں آیا ہے جنرل مشرف کے دور میں، یہ بھی گن پوائنٹ پہ کروایا گیا ہے جنرل مشرف سے کام، کہ بھائی اس کو ختم کرو، عورت کو بھی ڈیورس کا حق دو، تاکہ تمہارا خاندانی نظام بالکل تباہ و برباد ہو جائے، گرل فرینڈ بوائے فرینڈ میں اور میاں بیوی میں فرق ہی ختم ہو جائے. تو جب آپ اکنامیکلی مضبوط ہوتے ہیں تو آپ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکتے ہیں. تو اس لیے ہمیں اپنے کنٹری کو بھی اور اپنے ذات کو بھی اکنامیکلی مضبوط کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اسی آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے. اور کمال کی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں اور ایک حکم دیا ہمیں. مشرکین مکہ ایک اور گڑبڑ کیا کرتے تھے، بلکہ یہ تو صحابہ کو بھی اشکال ہوا تھا کہ ہم جب حج کے سفر پہ جاتے ہیں تو دنیا بھر کے تاجر آیا کرتے تھے حج کے سفر میں. کوئی شام سے آ رہا ہے، کوئی مصر سے آ رہا ہے، کوئی کہاں سے آ رہا ہے. تو ظاہر ہے جو جس کا بزنس مائنڈ ہوتا ہے وہ تو پھر یہی دیکھ رہا ہوتا ہے کہ بھائی وہاں اس سے بارگیننگ کرنی ہے، ڈیلنگ کرنی ہے، کیونکہ ایک پروڈکٹ یہاں سستی ہے مصر میں مہنگی ہوگی، ایک پروڈکٹ شام میں مہنگی ہے یہاں سستی ہوگی. تو تاجروں کی ملاقات ہوتی تھی. تو بہت سارے صحابہ تو تھے ہی تاجر. تو جب وہ حج کے سفر پہ آتے تو ان کو بزنس کا بھی بڑا موقع ملتا اور ان کا بزنس چمکنا شروع ہو گیا. تو ان کو خیال ہوا کہ بھائی یہ تو دین میں ہم دنیا کو شامل کر رہے ہیں، ہم تو اللہ کے لیے آتے ہیں حج کرنے کے لیے، اور یہاں ہم کروڑ پتی بن کے جا رہے ہیں، بزنس بھی ہو رہا ہے ہمارا. تو ان کو یہ اشکال ہوا کہ یہ تو غلط ہے. تو اس میں قرآن کی آیتیں نازل ہوئیں. اللہ نے فرمایا نہیں کوئی غلط نہیں ہے، تم اللہ کے گھر میں کی زیارت کے لیے جاؤ اور بزنس بھی کر لو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ یہ پیسہ یہ اللہ کا فضل ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم. جب تم حج یا عمرے کے سفر پہ جاؤ تو اللہ کی روزی تلاش کرو، فضل تلاش کرو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو دیکھیں اس سے بھی کتنی یہ اہم آیتیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اکنامیکلی معاشی لحاظ سے مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں. اور یہ حج تو یعنی اب ہمیں پتہ چلتا ہے، اب آپ یہاں جب آتے ہیں حرمین میں تو افسوس ہے کہ یہاں بھی ساری پروڈکٹ یہودیوں کی فروخت ہو رہی ہے، کیونکہ مسلمانوں نے کوئی اس پہ اتنی محنت ہی نہیں کی ہے. یعنی حج اور عمرے سے فائدہ ہونا چاہیے تھا مسلمان تاجروں کو، وہ بھی فائدہ اٹھایا جا رہا ہے، جو ہے وہ یہودی اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو اس میں بھی ہم پیچھے رہ گئے. ٹھیک ہے بہت سے مسلمانوں کو بھی الحمدللہ فائدہ ہو رہا ہے، یا مسلمانوں کی بھی بڑی بڑی کمپنیاں ہیں جو بہت انہوں نے دولت کمائی، پیسہ کمایا، لیکن یہ تو خالصتاً یہاں تو غیر مسلم کی انٹری ممنوع ہے. تو کچھ ہمارے اندر کچھ ایسی کمی ہے جو ہم تجارت میں آگے نہیں بڑھ سکے. اور اللہ نے 1400 سال پہلے یہ حج میں تجارت کا تذکرہ کر دیا. اللہ کو معلوم تھا کہ حج جو ہے مسلمانوں کو اکنامیکلی مضبوط کرنے کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی نظر میں تجارت کی اور اکنامیکلی اپنے آپ کو مضبوط کرنے کی کتنی حیثیت ہے. 2-3 آیتوں کا میں انشاءاللہ تفسیر کر کے اب آج کے اس لیکچر کو ختم کرتا ہوں. زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا. اللہ نے ہمیں اکنامیکلی مضبوط ہونے کا تو حکم دیا، لیکن غریب کا مذاق اڑانے کی اجازت نہیں دی اور غریب کو ناکام سمجھنے کی اجازت نہیں دی، کیونکہ اکثر دولت عموماً غیر مسلموں کے پاس ہوتی ہے، اور مسلمان خاص طور پر جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو مسلمانوں کی اکثریت غریب تھی. تو اس پہ اللہ نے فرمایا کہ یہ جو کافر لوگ ہیں ان کو دنیا کی زندگی ان کی نظروں میں محبوب کر دی گئی ہے. وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا. اور یہ جو ایمان والے لوگ ہیں نا، جو غریب ہیں، یہ لوگ ان کا مذاق اڑاتے ہیں. تو اللہ نے ان غریبوں کو بھی تسلی دی کہ وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ قیامت کے دن جو اللہ سے ڈرے گا، تقوی پہ چلے گا، اس کا مقام اونچا ہوگا. تو جو دولت کے بعد اگر آپ اترانا شروع کر رہے ہیں تو یہ بھی غلط ہے، اس لیے کہ آخرت میں کامیابی کا مدار دولت پر نہیں ہے، آخرت میں کامیابی کا مدار تقوی پر ہے. اگر کوئی شخص جس کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے، غریب ہے، پاؤں میں پہننے کی چپل نہیں ہے، لیکن وہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کر رہا ہے، وہ قیامت کے دن کامیاب ہوگا. اور اگر آپ کے پاس دولت ہے مگر آپ اللہ اس کے رسول کے نافرمان ہیں تو آپ قیامت کے دن ناکام ہوں گے. واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب.
اور اگر کوئی امیر آدمی اپنی دولت پہ اتراتا ہے، غریبوں کا مذاق اڑاتا ہے، اس کو اللہ نے بتایا کہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، دولت کی تقسیم اللہ کے ہاتھ میں ہے، تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ یہ جو اللہ نے تمہیں حج میں تجارت کی اجازت دی، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو بھی تجارت کرے گا تو کروڑ پتی بن جائے گا، تم محنت کرو، بنے گا وہی جس کو اللہ چاہے گا۔ تو جو چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے اس پہ نہ اترانا بنتا ہے اور نہ مذاق اڑانا بنتا ہے۔ تو یہ تو اللہ جس کو چاہتا ہے روزی دے دیتا ہے، تو کافروں کو بھی دے دیتا ہے۔ بڑے بڑے نافرمان دنیا میں آئے، بہت دولت کمائی ہے انہوں نے، تو اس پہ اترانا نہیں ہے۔ تو یہ ہے وہ بیلنس حکم اسلام کا جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید میں جس کا ہمیں حکم دیا ہے۔ اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے طلاق کے حکام بھی بیان کیے۔ زمانے جاہلیت میں لوگ طلاق دے کے چھوڑتے رہتے تھے، اللہ نے فرمایا کہ الطلاق مرتان، 2 دفعہ طلاق کے بعد رجوع کا حق ہے، اگر تیسری طلاق دے دی تو اس کے بعد تمہیں رجوع کا حق نہیں ہے۔ تو اس میں اللہ نے کوئی فرق نہیں کیا کہ فوراً دی ہو یا بعد میں دی ہو، اسی وجہ سے چاروں اماموں کا، صحابہ کا اجماع ہے کہ اکٹھی دی ہوں یا الگ الگ مجلس میں دی ہوں، 3 طلاقیں 3 ہی ہوتی ہیں۔ اس پر میں کئی دفعہ ڈیٹیل میں بیان کر چکا ہوں تفسیر کے لیکچر میں، جب میں نے جو میرے تفسیر قرآن کے لیکچر میں یہ آیت جب آئی تھی تو میں نے پورے ریفرنسز کے ساتھ، حدیث کے، قرآن کی آیتوں کے ساتھ پورے حوالے بھی دیے تھے، اور اس میں نے بتایا تھا کہ 3 طلاق کا مسئلہ امت میں اجماعی رہا ہے۔ تو اس میں اگر کوئی اہل حدیث عالم فتویٰ دے دے کہ 3 ایک ہوتی ہے تو اس فتوے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کی وجہ سے زوجہ حلال نہیں ہوگی۔ مسئلہ قرآن نے بہت کلیئر صاف طور پہ بیان کر دیا۔ تو اسی میں اللہ تعالیٰ نے خلا کا مسئلہ بھی بیان کیا کہ 2 طلاقوں کے بعد تمہیں رجوع کا حق ہے، لیکن تم بیوی سے پیسے نہیں لے سکتے، مہر کے پیسے واپس نہیں لے سکتے۔ ہاں، اللہ نے فرمایا کہ ایک صورت میں مہر کے پیسے واپس لے سکتے ہو، وہ صورت یہ کہ طلاق کا مطالبہ بیوی کی طرف سے ہو، تو اس کو خلا کہا جاتا ہے۔ جب مرد خود سے طلاق دیتا ہے تو یہ لفظ، یہ طلاق کہلاتا ہے۔ مطالبہ اگر بیگم کی طرف سے ہوگا، آپ رکھنا چاہ رہے ہو، وہ نہیں رہنا چاہ رہی، وہ اگر مطالبہ کرے گی تو چونکہ مطالبہ وہ کر رہی ہے تو اس بیس پہ اگر تم طلاق دیتے ہو تو تم واپس مہر لے سکتے ہو۔ یعنی میاں یہ کہہ سکتا ہے بھائی میں تو تمہیں رکھنا چاہتا ہوں، تم اگر مجھے چھوڑنا چاہتی ہو، یعنی مجھ سے جان چھڑانا چاہتی ہو، تو ٹھیک ہے میرا مہر واپس کرو، اس بیس پہ میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ تو ایسی کنڈیشن میں اللہ کہتے ہیں تم مہر واپس لے سکتے ہو۔ تو اس پہ میں کلپ بھی ایک ریکارڈ کروا چکا ہوں ابھی چند دن پہلے، کہ اس کا یہ جو آج کل عدالتوں میں خلا کا ایک سیٹ اپ چلا دیا ہے کہ شوہر کی مرضی کے بغیر ہی عورت کو ڈیورس پکڑا دیتے ہیں، تو یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ قرآن کے خلاف ہے، احادیث کے بھی خلاف ہے۔ ہاں، ایک چیز تنسیخ نکاح ہوتی ہے کہ اگر شوہر بیسک حقوق ہی بیوی کے ادا نہیں کر رہا اور پھر اس کے طلاق کے مطالبے پر طلاق بھی نہیں دے رہا، یعنی ظلم کر رہا ہے اور عورت کو بہت زیادہ اس میں نقصان ہو رہا ہے، تو پھر عورت اگر کورٹ میں ثابت کر دیتی ہے گواہوں سے، کیونکہ کوئی بھی دعویٰ دلیل کے بغیر نہیں مانا جاتا۔ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی عورت کے پاس گواہ نہیں ہے تو کیا کرے، یہ تو ایسے ہی ہو گیا میں دعویٰ کروں فلاں نے چوری کی ہے اور میرے پاس گواہ نہیں ہے تو کیا کروں گا، تو صبر کروں گا یا گواہ تلاش کروں گا، یہی کروں گا میں۔ ایسے تو بے گناہ لوگوں پہ الزامات لگنا شروع ہو جائیں گے، تو ایسے تو کوئی بھی عورت اپنے شوہر پہ جھوٹے الزام لگا کے اس سے جو ہے نا نکاح ختم کروا لے گی۔ تو اس لیے شریعت میں ہر دعویٰ دلیل سے مانا جاتا ہے، باقی 100% انصاف تو پھر آخرت میں ہی ہوگا۔ تو وہ کیس کرے کہ بھائی یہ میرا بیسک نفقہ ادا نہیں کر رہا ہے، یا یہ کہ کوئی مرد خدا نخواستہ نامرد ہے، کچھ شادی کے بعد پتہ چلا بھائی یہ تو یعنی مرد ہی نہیں ہے، تو اس طرح کے کچھ کنڈیشنز ایسی ہیں جن میں جو ہے عدالت نکاح ختم کر سکتی ہے۔ تو اس میں عورت گواہوں سے ثابت کرے، اس میں بھی ایک کورٹ پہلے کوشش کرے کہ شوہر کو بلا کے کہ بھائی تم ڈیورس دو، نہیں دیتا تو پھر عدالت بھی چند کنڈیشن ایسی ہیں جن میں نکاح فسخ کر سکتی ہے۔ لیکن اگر وہ بیسک حقوق ادا کر رہا ہے تو پھر خوب سمجھ لیں کہ پھر عورت کے پاس یہ رائٹ نہیں ہے۔ تو شوہر اگر خلا دے دیتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں دیتا تو پھر عورت کو مجبور کیا جائے گا اپنے شوہر کے ساتھ رہنے پر۔ اس پہ کچھ سوالات ہوتے ہیں، وہ میں پھر کسی اور وقت انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل میں بیان کروں گا۔ لوگ ایک سوال بڑا کرتے ہیں کہ یہ کیا بات ہوئی، مرد کو تو اجازت دی ہے، جب چاہے چھوڑ دے، عورت کو اجازت نہیں ہے۔ تو اس کے میں اگر ڈیٹیل میں جاؤں گا تو بات لمبی ہو جائے گی، کسی وقت میں انشاءاللہ ایک الگ سے اس پہ کلپ ریکارڈ کرواؤں گا کہ مرد کو مکمل اختیارات کیوں دیے اور عورت کو کیوں نہیں دیے، اس میں حکمتیں کیا ہیں۔ وہ جب حکمتیں سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کو اسلام سے اور زیادہ محبت پیدا ہو جائے گی۔ لیکن یہ ایک بہرحال طے شدہ حقیقت ہے کہ اسلام میں عورت کے پاس آنے کا رائٹ ہے، جانے کا رائٹ نہیں ہے، وہ جائے گی شوہر کی مرضی سے۔ تو یہ نہیں ہو سکتا کہ جب چاہے شوہر کو وہ چھوڑ دے۔ آج کل کے بہت سارے اسلامی کنٹریز جو سیکولرزم کی طرف جا رہے ہیں، وہ خواتین کے حقوق پہ نام کے پہ ان کو آزاد کرتے چلے جا رہے ہیں۔ تو اس میں اینڈ میں نقصان عورت ہی کا ہونا ہے، کیونکہ جب مرد کو پتا ہوگا کہ میری بیوی کبھی بھی مجھ سے خلا لے کے میری مرضی کے بغیر بھی جا سکتی ہے، تو پھر مرد شادیاں کرنا ہی چھوڑ دیں گے، اور پھر شادی کر کے بھی بیوی سے محبت کرنا چھوڑ دیں گے۔ ان کو ہر وقت گرل فرینڈ والا احساس پیدا ہوگا کہ جیسے گرل فرینڈ بریک اپ کر سکتی ہے، بیوی بھی کر سکتی ہے۔ تو آج ہماری سوسائٹی میں جو عورت سے مرد محبت کرتا ہے، ان کے لیے اتنا کچھ خرچ کرتا ہے، ان کو جو ہے ان سے اولاد چاہتا ہے، تو یہ سارا سیٹ اپ برباد ہو جائے گا۔ یہاں کچھ خواتین مثالیں دیتی ہیں فلاں مرد ظالم ہے، فلاں مرد ظالم ہے، تو سارے مرد ظالم نہیں ہے۔ قانون چند لوگوں کو دیکھ کے نہیں بنایا جاتا، قانون میجورٹی کو دیکھ کے بنایا جاتا ہے۔ تو ہر قانون کے کچھ نہ کچھ سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہی ہیں، مگر اس کی بیس پہ قانون چینج نہیں ہو جاتا کہ آپ جو ہے وہ سارا خاندان نظامی تباہ و برباد کر دیں۔ تو میجورٹی مردوں کی الحمدللہ وہ عورت کو رکھتی ہے، ان کے حقوق دیتی ہے، میجورٹی کی بات کر رہا ہوں، سب کی بات نہیں کر رہا۔ تبھی ہمارا خاندان نظام غیر مسلموں سے بہت اچھا ہے۔ غیر مسلموں میں ڈیورس کا حق عورت کے پاس بھی ہے، مرد کے پاس بھی ہے۔ تو آپ ان کا خاندان نظام دیکھیں تو صحیح جا کے ہوا کیا ہے، پورے خاندان ہی ختم ہو گئے ان کے۔ تو یہ اسلام کا حسن ہے کہ اس نے مرد کو یہ اختیار دیا ہے، جس کی وجہ سے خاندان نظام بچا ہوا ہے۔ تو اگر یہ اختیار مرد کے ہاتھ میں رہے گا تو خاندان نظام بچا رہے گا، مرد کے ہاتھ سے نکل گیا تو یہ پورا نظام، یہ گدھے گھوڑوں والا سیٹ اپ ہو جائے گا،
جو وہ رشتے وشتے سب ختم ہو جائیں گے. تو ہمارے کچھ مذہبی اسکالر جو ہے وہ سیکولر لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. تو ان تحریموں سے ہمیں کبھی متاثر نہیں ہونے چاہیے. ہمارے پاس یہ اللہ کا قرآن ہے, اس میں اللہ نے صاف کہہ دیا کہ فلا جناح علیہما فیما افتدت بہ, کہ شوہر طلاق کے بعد بیوی سے پیسے نہیں لے سکتا مہر کے. ہاں بیوی اگر مطالبہ کر رہی ہے تو اللہ کہتے ہیں پھر دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ دونوں آپس میں بارگیننگ کر کے وہ شوہر طلاق دے دے اور اسے مہر کے پیسے واپس لے لے. تو دونوں اپنی رضامندی سے اگر یہ کر لیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو یہ اللہ کا قرآن ہے ہمارے پاس, اس کے ہوتے ہوئے ہمیں کسی اور نظام کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے. اور ایک اور آیت بس میں پڑھ کے اپنی اس بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں عدت کے حکام بھی بیان کیے. طلاق یافتہ عورت کی عدت ہے 3 مینسز, 3 دفعہ حیض آئے, اور جس عورت کا شوہر فوت ہو جائے اس کی عدت ہے 4 مہینے 10 دن. جب طلاق ہو جائے اگر مینسز آ رہے ہیں تو 3 مینسز. ہماری سوسائٹی میں آج خواتین نے اس حکم کی بھی دھجیاں اڑا دی ہیں. عدت کے حکام ختم ہو گئے. شوہر کی ڈیتھ ہوتی ہے وہ بازاروں میں گھومنا شروع کر دیتی ہیں. اور وہی بات ہے لبرلزم اور سیکولرزم کہ بھئی جب مرد کیوں عدت نہیں گزارتا, جب مرد نہیں عدت گزارتا بیوی کے مرنے پر تو عورت بھی نہیں عدت گزارے گی. اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں. مرد اور عورت میں فرق اللہ نے رکھا ہے, فزیکلی فرق رکھا ہے, تو ان دونوں کو ایک جیسے آرڈر کیسے دیے جائیں گے؟ تو نسب کا تعلق تو عورت سے ہوتا ہے, نسب میں خلل پیدا ہونے کا خطرہ عورت کی طرف سے ہوتا ہے. تو صرف نسب نہیں, اور بھی بہت ساری وجوہات ہیں جس کی وجہ سے اللہ نے عورت کو عدت کا حکم دیا. تو شوہر کی ڈیتھ کے بعد عورت کو 4 مہینے 10 دن عدت بہر صورت گزارنی پڑے گی, چاہے وہ 99 سال کی کیوں نہ ہو. اس میں جوان اور بوڑھی عورت میں اللہ نے فرق نہیں کیا. اور اگر شوہر نے طلاق دی ہے تو 3 مینسز عدت گزارنی پڑے گی. اور عدت میں کیا ہوگا کہ شوہر ہی کے گھر میں رہنا ہے, وہاں سے باہر نہیں نکلنا, اور زینت اختیار نہیں کرنی. ہاں اگر طلاق رجعی ہے, 1 یا 2 طلاق مرد نے دی ہے, تو چونکہ اس میں نکاح ختم نہیں ہوتا تو پھر عورت زینت اختیار کر سکتی ہے. لیکن گھر سے نکلنے پر تو دونوں صورتوں میں پابندی ہے. گھر سے بہت شدید مجبوری میں تو نکلا جا سکتا ہے, کوئی ایمرجنسی ہو گئی, کوئی ہاسپٹل اچانک جانا پڑ گیا, یا کوئی کسی عورت کا کوئی روزگار ہی نہیں ہے بیچاری کا, وہ بھوکی مرنے کا خطرہ ہے, تو پھر دن میں وہ روزگار کے لیے مجبوراً جا سکتی ہے پردے کی پابندی کے ساتھ, اور جتنا جلدی ہو واپس گھر میں آئے. اگر روزگار کا ایشو نہیں ہے تو پھر اس کے لیے گھر سے قدم نکالنا جائز نہیں ہے. تو ہاں کوئی خاتون اگر پریگننٹ ہے تو پھر بچے کی ولادت سے عدت ختم ہو جائے گی, چاہے وہ فوراً ہی بچہ پیدا ہو جائے. جیسے طلاق ہوئی اور بچہ پیدا ہوا تو اسی وقت عدت ختم. ادھر شوہر کی ڈیتھ ہوئی اور بچہ پیدا ہو گیا اگلے ہی مرحلے میں, تو فوراً عدت ختم ہو جائے گی اس کی. تو یہ جو ہے جو حمل والی عورت کی عدت اللہ نے بیان کی ہے. تو آج ہماری خواتین نے عدت کے حکام کی بھی دھجیاں اڑا دی ہیں, وہ عدت ہی نہیں پوری کر رہی ہوتی ہیں اس کو. تو ٹھیک ہے بھائی, اللہ تعالیٰ نے تو حکام دے دیے ہیں, آپ کی مرضی اس پر عمل نہ کرے, قیامت میں حساب اللہ خود ہی لے لے گا. تو یہ چند احکامات تھے جو اہم احکامات تھے اس دوسرے پارے میں, اس لیے میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیے. وقت بھی کافی ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. کل سے انشاءاللہ میں پراپر اپنی مسجد میں جو میں تراویح کے بعد درس دیا کرتا تھا وہیں سے انشاءاللہ شروع کر دوں گا. وما علینا الا البلاغ.